بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو لیکچر کا جو موضوع ہے وہ غالب کی شاعری میں تشبیہات و استعارات کا استعمال، یعنی غالب نے اپنی شاعری میں تشبیہ اور استعارے کا استعمال کس طرح کیا ہے اور کس انداز میں کیا ہے، اور پھر غالب کی شاعری میں تشبیہ اور استعارے کی کچھ مثالیں ہم دیکھیں گے، شعری مثالیں اس ویڈیو میں۔ تو جہاں تک تشبیہ اور استعارے کا تعلق ہے تو تشبیہ اور استعارہ علم بیان سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے جو مختلف طریقے ہیں ان طریقوں کا مطالعہ علم بیان میں کیا جاتا ہے، اس کا نام علم بیان ہے۔ اور علم بیان کے 4 اجزاء یا 4 ارکان ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ تشبیہ اور استعارے کو شاعری کی جان یا کلام کا زیور کہا گیا ہے، کیونکہ اس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور شعر میں جب تشبیہ و استعارے سے کام لیا جائے تو اس سے شعر میں بلاغت پیدا ہوتی ہے، دلکشی اور شعری حسن پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک غالب کی شاعری کا تعلق ہے تو غالب کی شاعری کی نمایاں خصوصیات میں بھی دیگر خصوصیات کے علاوہ تشبیہ اور استعارے کے موضوع استعمال کی صفت بھی پائی جاتی ہے، لیکن غالب نے تشبیہ اور استعارے کے استعمال میں بھی ایک جدت اور ندرت یعنی ایک نیا پن دکھایا ہے، اور روایتی تشبیہات کے ساتھ ساتھ انہوں نے نئی، اچھوتی اور نادر تشبیہات اور استعارات کا استعمال بھی اپنی شاعری میں کیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور غالب کی غزلیات میں سے تشبیہ اور استعارے کی چیدہ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ پہلا شعر آپ دیکھیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مدامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ اس شعر میں 2 تراکیب غور طلب ہے: سریر خامہ اور نوائے سروش۔ نوائے سروش کا مطلب ہے غیب کی آواز، غیب سے آنے والی آواز، فرشتوں کی آواز، غیبی آواز، اور سریر خامہ کا مطلب ہے قلم کی آواز۔ خامہ کہتے ہیں قلم کو، اور کاغذ پر قلم سے لکھتے ہوئے جو آواز پیدا ہوتی ہے تو وہ سریر خامہ ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میری شاعری میں جو مضامین ہیں یہ میرے خیال میں غیب سے آتے ہیں، غیب سے نازل ہوتے ہیں، اور گویا میرا جو سریر خامہ ہے، میرے قلم کی جو آواز ہے وہ نوائے سروش ہے۔ تو یہاں غالب نے سریر خامہ کو نوائے سروش سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے بعد یہ شعر آپ دیکھیں کہ سائے کی طرح ساتھ پھیرے سرو سنوبر، تو اس قد دلکش سے جو گلزار میں آوے۔ یہاں پر قد دلکش کو یعنی محبوب کے قد کی دلکشی کی وجہ سے محبوب کے قد کو سرو سنوبر سے تشبیہ دی ہے۔ سرو سنوبر کے درخت جو ہیں یہ سرو سے تشبیہ دی جاتی ہے، سنوبر سے تشبیہ دی جاتی ہے دراز قد کی وجہ سے کسی کو، تو یہاں پر بھی غالب نے محبوب کے قد کی دلکشی کے لیے اسے سرو سنوبر سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے بعد یہ شعر: جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیم روز، آپ ہو نظارہ سوز پردے میں منہ چھپائے کیوں۔ یہ شعر تھوڑا سا تشریح طلب ہے، پہلے ہم اس کی مختصر تشریح کریں گے اور اس کے بعد پھر اس میں تشبیہ کی نشاندہی کریں گے۔ تو یہاں پر 2 تراکیب آپ دیکھیں: جمال دل فروز اور مہر نیم روز۔ جمال دل فروز، جمال حسن ہے، اور دل فروز کا مطلب ہے دل کو روشن کرنے والا حسن، اور مہر نیم روز کا مطلب ہے دوپہر کی دھوپ۔ فارسی میں دوپہر کو نیم روز کہتے ہیں اور دھوپ کو یا سورج کو مہر کہتے ہیں۔ تو غالب نے یہ کہا کہ محبوب کا جو جمال دل فروز ہے وہ مہر نیم روز کی طرح ہے، دوپہر کی دھوپ کی طرح ہے، اور یہ نظارہ سوز ہے، یعنی کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا، تو اسے پردے میں منہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو مطلب یہ ہوا غالب کا کہ جس طرح دوپہر کی دھوپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا آنکھیں کھول کر، اور مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح میرے محبوب کا جمال بھی دل فروز ہے اور نظارہ سوز ہے، اسے بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو اسے پردے میں چھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ گویا محبوب کے جمال دل فروز کو یہاں غالب نے مہر نیم روز سے یعنی دوپہر کی دھوپ سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے بعد یہ شعر: بس کے غالب ہوں اسیرے میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ یہ شعر بھی تشریح طلب ہے۔ اس کے آغاز میں جو لفظ آیا ہے بس کے، یہ بس کے، دبس کے، ادبس کے، یہ فارسی کے الفاظ ہیں، اور اردو میں بھی اور خاص کر اردو کی کلاسیکی شاعری میں ان کا استعمال ہوا ہے۔ بس کے کا مطلب ہے اگرچہ یا کہاں تک یا بڑی حد تک یا کسی حد تک، اس قسم کے اس کے کچھ معنی بنتے ہیں۔ چونکہ
اس کا جو زیادہ قریب قریب معنی ہے تو وہ یہ ہے. تو غالب کہتے ہیں کہ بس کے غالب ہوں اسیری میں بھی آتش زیر پا، یعنی میں آتش زیر پا ہوں. یعنی اس شعر کا جو سارا حسن ہے وہ ان دو ترکیب کی وجہ سے ہے، آتش زیر پا کی وجہ سے اور موئے آتش دیدہ کی وجہ سے، یا لفظ آتش کی وجہ سے. دونوں میں لفظ آتش پایا جاتا ہے. تو پہلے ہم ان دو ترکیب کی وضاحت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. آتش زیر پا، آتش کہتے ہیں آگ کو، زیر پا کا مطلب ہے پاؤں کے نیچے. تو آتش زیر پا کی ترکیب کے لفظی معنی یہ ہو گئے کہ پاؤں کے نیچے آگ، اور اس سے مراد لی جاتی ہے بے قراری اور بے چینی. مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاؤں کے نیچے آگ ہو تو وہ بے چین و بے قرار ہوتا ہے، تو یہ ترکیب بے قراری کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن لفظی معنی ہے اس کے پاؤں کے نیچے آگ کے. اور موئے آتش دیدہ، منہ کہتے ہیں فارسی میں بال کو، آتش دیدہ کا مطلب ہے کہ جس نے آگ دیکھی ہو یا جس کو آگ دکھائی گئی ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ بال کہ جس کو آگ دکھائی گئی ہو، وہ بال جس کو جلایا گیا ہو. تو یہ تو اس کے لفظی معنی ہو گئے، اور اس کا مطلب ہوا بہت زیادہ کمزور اور لاغر. مطلب یہ ہے کہ بال کو جب آپ جلا دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، تو کمزوری کے لیے یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے. اب آتے ہیں غالب کے شعر کی طرف. غالب کہتے ہیں کہ اسیری میں یعنی قید خانے میں، قید میں ڈال کر میں آتش زیر پا ہوں، یعنی بہت زیادہ بے چین ہوں، یا میرے پاؤں کے نیچے آگ ہے. اسی لیے میری زنجیر کا، جس زنجیر میں مجھے جکڑا ہوا ہے، اس کا ہر حلقہ جو ہے وہ موئے آتش دیدہ کی مانند ہے. یعنی موئے آتش دیدہ یعنی اس بال کی طرح ہے کہ جس کو آگ دکھائی گئی ہو، جس کو آگ لگائی گئی ہو، یعنی نرم و نازک ہے اور کمزور ہے. مطلب یہ ہوا کہ میرے سامنے زنجیروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ زنجیریں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. گویا غالب نے اپنی زنجیر کو یا زنجیر کے حلقے کو موئے آتش دیدہ سے تشبیہ دی ہے. اس کے بعد یہ شعر ہے کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. یہاں محبوب یہاں پر استعارہ ہے، تشبیہ نہیں ہے بلکہ استعارہ ہے. تیر نیم کش یہاں پر استعارہ ہے. اور یہاں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر شعر میں دو چیزوں کے نام آ جائیں اور ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح کہا جائے تو وہ تو تشبیہ ہے. لیکن اگر ایک چیز کا نام آئے اور دوسری چیز کا نہ آئے، ایک لفظ دوسری چیز کے لیے استعمال کیا گیا ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ استعارہ ہوتا ہے. تو یہاں پر تیر نیم کش محبوب کی کھلی آنکھوں کو اور محبوب کی نیچی نظروں کو اور نگاہوں کو یہاں پر تیر نیم کش یعنی وہ تیر کی جو آدھا کھینچا گیا ہو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اس کے لیے تیر نیم کش کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے. اگلا شعر ہے آتش کدہ ہے سینہ میرا راد نہاں سے. آتش کدہ ہے سینہ میرا راد نہاں سے، اے وائے اگر مارد اظہار میں آوے. یہاں پر غالب نے کہا کہ میرا سینہ جو ہے وہ راد نہاں سے، چھپے ہوئے رازوں کی وجہ سے آتش کدہ بنا ہوا ہے. تو یہاں پر اپنے سینے کو شاعر نے آتش کدہ سے تشبیہ دی ہے. مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے. یہاں پر غالب کہتا ہے کہ مقدور ہو یعنی اگر طاقت ہو یا استطاعت ہو تو خاک سے یعنی مٹی سے پوچھوں، میں پوچھوں گا کہ اے لئیم کہ اے کنجوس بخیل، تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا، وہ گرا مایا یعنی قیمتی، گنج ہائے گرا مایا یعنی قیمتی خزانے کیا کیے. گنج ہائے گرا مایا کے لفظی معنی ہے قیمتی خزانے، اور یہاں پر مراد ہے وہ لوگ کہ جو بڑے قیمتی لوگ تھے لیکن اب وہ مٹی میں دفن ہو چکے ہیں. تو یہاں پر قیمتی لوگوں کے لیے اور بیش قیمت لوگوں کے لیے، بڑے اعلیٰ درجے کے لوگوں کے لیے گنجائے گرا مایا کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے. پھر یہ شعر دیکھیں کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. یہاں پر قید حیات و بند غم یہ ایک تشبیہ ہے. زندگی کو قید کہا گیا، قید حیات و بند غم، اور اسے غم کے زندان کے ساتھ تشبیہ دی گئی. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے. اس کے بعد نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساد ہستی ایک دن. غم کے نغموں کو بھی غنیمت جانو، کیونکہ جب یہ ساد ہستی بے صدا ہو جائے گا، جب موت آ جائے گی تو نہ غم کے نغمے ہوں گے اور نہ خوشی کے نغمے ہوں گے. تو یہاں پر ساز ہستی یعنی زندگی کو، ہستی کو یعنی زندگی کو ایک ساز سے تشبیہ دی گئی.
फिर पुरहु में शिकवे से यूं राग से जैसे बाजा, एक जरा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। यहां पर गालिब ने कहा कि मैं शिकवों से, गिलों से इस तरह भरा हुआ हूं जैसे रागों से बाजा भरा हुआ होता है, जरा मुझे छेड़ोगे तो फिर देखोगे कि क्या होता है। अब यहां पर गोया बाजे के साथ तशबीह दी गई। रो में है रख्श उम्र कहां देखिए थमे, ने हाथ बाग पर हैं नपा है रकाब में। रख्श उम्र, उम्र का घोड़ा यानी जिंदगी का घोड़ा, रख्श घोड़ा। तो गालिब कहता है कि रो में है यानी तेज रफ्तारी के साथ रख्श उम्र यानी जिंदगी का घोड़ा दौड़ रहा है, और अब यह देखा जाएगा कि यह कहां जाकर थमता है, क्योंकि ना इसकी बाग पर हमारे हाथ हैं और न इसके रकाब में, पायदान में हमारे पांव हैं। मतलब यह है कि ये घोड़ा जो है ये हमारे काबू से बाहर है, जिंदगी का घोड़ा। तो यहां पर रख्श उम्र यानी जिंदगी को एक घोड़े से, तेज रफ्तार घोड़े से तशबीह दी गई। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। यहां पर तशबीह बिल्कुल वाज़ेह है कि इश्क को आतिश के साथ यानी आग के साथ तशबीह दी गई है। हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्क़े दामे ख्याल है। यहां पर जिंदगी को, दुनिया को एक दामे ख्याल से तशबीह दी गई है। जां फिजा है बादा जिसके हाथ में जाम आ गया, सब लकीरें हाथ की गोया रगे जां हो गई। जां फिजा है यानी जान बख्शने वाला है, सेहत बख्शने वाला है, और जिंदगी बख्शने वाला है जाम। और जब जाम किसी के हाथ में आ जाता है तो उसके हाथ की लकीरें भी रगे जां बन जाती हैं। गोया हाथ की लकीरों को यहां रगे जां से तशबीह दी गई। एक नजर बेश नहीं फुर्सत हस्ती गालिब, गर्मी बज़्म है एक रक़्स शरर होने तक। यानी फुर्सत हस्ती, जिंदगी की जो फुर्सत है ये से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये सारी जो महफिल की गर्मी है ये एक रक़्स शरर तक है। मतलब यह है कि शरर कहते हैं चिंगारी को, रक़्स शरर चिंगारी का नाच, चिंगारी का रक़्स, यानी चिंगारी थोड़ी देर के लिए जलती है और फिर बुझ जाती है। यही हाल जिंदगी का है। गोया यहां पर जिंदगी को रक़्स शरर से तशबीह दी गई है। जुए खूं आंखों से बहने दो कि है शामे फिराक, मैं ये समझूंगा कि शम्मे दो फिरोजा हो गई। यहां पर गालिब ने कहा कि मेरी आंखों से खून बहने दो कि ये फिराक की शाम है, जुदाई की शाम है, और मैं ये समझूंगा कि दो शम्मे जो हैं वो रोशन हो गई हैं। गोया खून के आंसू रोने वाली दो आंखों को दो रोशन शमों से, दो जलती हुई शमों से तशबीह दी गई। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई। यहां पर महबूब की चाल को कड़ी कमान के तीर से, यानी वो कमान की जो खींची हुई हो, सख्त कमान हो, उससे निकलने वाले तीर के साथ तशबीह दी गई। दिल में ज़ौक़े वस्लो यादे यार तक बाकी नहीं, आग इस घर को लगी ऐसी कि जो था जल गया। यहां पर दिल के जलने की बात है, लेकिन दिल के लिए घर की तशबीह जो है वो इस्तेमाल की गई है। हुस्न माह गर्चे बहंगामे कमाल अच्छा है, इससे मेरा महे खुर्शीद जमाल अच्छा है। यहां पर माह, महबूब के लिए महे खुर्शीद जमाल का, जो महे खुर्शीद जमाल का की तरकीब इस्तेमाल की गई है, और ये भी तशबीह की एक बेहतरीन मिसाल है। तो ये थी गालिब के कलाम में से तशबीह की चंद चीदा चीदा मिसालें। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।